نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عثمان اول من ہاجر بأہلہ بعد لوط او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عثمان اول من ہاجر بأہلہ بعد لوط، کہ بے شک جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ہیں اپنے اہل یعنی اپنی بیوی وغیرہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، لوط علیہ السلام کے بعد، یعنی لوط علیہ السلام کے بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ کسی نے اگر ہجرت کی تھی تو وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس میں ظاہر ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ کا ذکر آیا ہے، جن کے بارے شان یہ بتائی ہے وہ اتنے بڑے مقام پہ تھے کہ نبی لوط علیہ السلام کے بعد ہجرت کرنے والے شخص تھے۔ تو یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ ان ریالٹی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے ہجرت جب کی اپنی بیوی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا جو تھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھیں۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا تھی۔ جس وقت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جو تھی وہ تقریباً 33 ایئرس تھی، 33 سال کے قریب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایج تھی اس وقت۔ اور فرام دا ویری ینگ ایج، بچپن ہی میں آپ نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا جو نکاح تھا وہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کر دیا تھا۔ بہت فیمس واقعہ ہے کہ جو بی بی رقیہ تھی ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں یعنی زمانے جاہلیت میں بالکل ینگ ایج میں ہی جب نبوت نہیں ملی تھی اس وقت ابو لہب کا جو بیٹا تھا عتبہ سے رقیہ اور دوسری صاحبزادی جو تھی آپ کی ام کلثوم رضی اللہ عنہ ان کا نکاح ابو لہب کے ہی ایک دوسرے بیٹے عتیبہ سے کر دیا تھا۔ پھر مین وائل ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد نبوت مل گئی اور بہت فیمس ہے جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، یہاں پہ ابو لہب کا واقعہ آتا ہے کہ ہلاکت و ابو لہب کے لیے۔ تو ظاہر ہے وہ اسلام کا اتنا بڑا دشمن تھا، کسی وجہ سے ہی قرآن میں اس کے بارے میں یہ ارشاد ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خود، اور اس نے ظاہر ہے اپنی دشمنی اور مخالفت میں اپنی جو ایک اینیموسٹی تھی اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، بالکل ہر لیول پہ جا کے اپنا دشمنی نکالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اسی کیٹیگری کے اندر ایک کام اس نے یہ کیا، اس نے اپنے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو تم لوگ چھوڑ دو، ان سے علیحدگی اختیار کر لو۔ اور ظاہر ہے وہ بھی ابو لہب کے بچے تھے اور ظاہر ہے جاہل جسے ابو لہب کے بارے میں جب قرآن میں آیا تو ظاہر ہے اس کی اولاد نے اس کے ہی راستے پر چلی وہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کو ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہما دونوں کو ہی عتبہ اور عتیبہ نے چھوڑ دیا، اور یہ دونوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں یہ ان کے نکاح سے آزاد ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہجرت سے پہلے ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اور یہی پھر بہرحال جب یہ مشرکین مکہ کی جو بالکل بہت زیادہ تکلیفیں تھیں، ایذا رسانی تھی، بہت زیادہ جو وہ لوگ تکلیفیں پہنچاتے تھے مسلمانوں کو، ان کی بنا پر ہی جن صحابہ کرام نے اس زمانے میں حبشہ یعنی ایتھوپیا وغیرہ ہجرت کی، دے مائگریٹڈ ٹو ایتھوپیا، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا ان عثمان اول من ہاجر بأہلہ بعد لوط علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی عثمان وہ شخص ہیں کہ انہوں نے اپنے اہل کے ساتھ یعنی بی بی رقیہ کے ساتھ لوط علیہ السلام کے بعد وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہجرت کی اپنی اہلیہ کے ساتھ۔
ظاہر اتنا بڑا مقام تھا حضرت عثمان کا، آف کورس تو خلیفہ راشد تھے، اور ان کی یہ بیٹی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صاحبزادی تھی، ان کا بھی ظاہر مقام اور مرتبہ بہت ہی ہائی لیول کا آف کورس تھا. اور حضرت عثمان اور بی بی رقیہ رضی اللہ عنہما دونوں کو ہی اللہ نے بہت ہی زیادہ ایک نیچرل بیوٹی اور حسن و جمال سے بھی خوب نوازا تھا. پورے اس وقت کے جو مکہ میں اتنا حسین و جمیل جوڑا یعنی قبل کوئی نہیں ملتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو خاندان والے تھے، اس کی بعض عورتوں نے ان دونوں کی شان میں قصیدہ بھی ایک لکھا تھا. علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے اس کے کچھ اشعار یعنی اس کے جو اس پوم کے، اس قصیدے کے جو لیرکس ہیں وہ کچھ ذکر بھی کیے ہیں، اور اس میں یہ مذکور ہے یعنی اٹ از مینشن ان دیٹ پوم کہ کسی نے بھی ایسا حسین و جمیل جوڑا نہیں دیکھا تھا، یعنی حضرت عثمان اور بی بی رقیہ رضی اللہ عنہما جیسا. اور بہرحال سم ٹائمز آفٹر their migration to حبشہ یعنی ایتھیوپیا they returned back to مکہ. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف، تو یہ دونوں بھی مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے. حبشہ یعنی ایتھیوپیا کے زمانے میں ہی قیام میں بعض روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بی بی رقیہ کے ہاں ایک صاحبزادے یعنی they had a son who was named عبداللہ. اینڈ جو ہمیں پتہ چلتا ہے ہسٹورینز نے جو لکھا ہے کہ رفلی اباؤٹ ہی واز 6 years old when he passed away. اس بچے کا انتقال ہو گیا جب وہ 6 سال کے ہی تھے. بہرحال اس کے بعد غالباً ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی. اینی ہاؤ اللہ دونوں کو ہی کے ہی مرتبے اور بلند مقام کو مزید بلند فرمائے. جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ بدر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے مدینہ میں، اس وقت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. شی فیل سیویئرلی ایل، اور ظاہر ہے ان کی دیکھ بھال تیمارداری کے وغیرہ کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو غزوہ بدر میں جانے کی بھی شرکت کی اجازت نہیں دی، اور وہیں مدینہ میں رہ کر بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری اینڈ ٹو لک آفٹر ہر کے ہی ڈیوٹیز سونپی. اور اینی ہاؤ بدر میں تو آف کورس جیسا کہ ہمیں معلوم ہے 313 تھے اور وہاں 1000 تھے، اور دے فائنلی ہیڈ اے گریٹ وکٹری ان بدر. بٹ وہ غزوہ بدر کی جو وکٹری کی نیوز تھی، وہ خوشخبری اس فتح کی تو مدینہ میں آئی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابھی مدینہ تشریف نہیں لائے تھے کہ بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. آپ اس دنیا سے وفات ہو کر تشریف لے گئیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا when he learned about it تو آپ بہت زیادہ سیڈ ہوئے، آپ کو بہت ہی صدمہ ہوا. he went to her grave مبارک، جو ان کی قبر مبارک تھی، اس پر تشریف لے گئے اور وہاں بیٹھ کر بہت زیادہ روئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اتنا روئے کہ آنسو قبر پر گرنے لگ گئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے. بہرحال بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ کا ایک بہت ہی ہائی اسٹیچر تھا، اس سے بڑھ کر کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھیں، اہل بیت تھیں، اور یہی کم نہیں ہے، پھر وہ صحابیہ تھیں، پھر وہ اول تھیں وہ جنہوں نے ہجرت کی، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو ان کے جتنے بھی فضائل بیان کیے جائیں آف کورس وہ کم ہی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کا مرتبہ اور مقام سمجھنے کی اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.